اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے، شہید باوفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا۔ مختلف مقامات پر 10 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کے ایسٹ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا۔ حضرت مولانا سید ثاقب شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری۔ صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا ہے، شہید باوفا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ہونے والے اعتکاف میں کثیر عاشقان رسول کے درمیان بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ میسج آیا قضا نمازوں کے بارے میں کہ رمضان کے آخری جمعہ میں جو 4 رکعت نفل اس ترتیب سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی 700 سال تک کی اگر نماز قضا ہو تو وہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 700 سال قضا نمازوں کا کوئی بدل نہیں ہے، قضا جس پر نمازیں قضا کرنی ہی پڑیں گی۔ یہ جو ایس ایم ایس ہے، یہ شرارتی ایس ایم ایس ہے یا جہالت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ باجماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں۔ یہ باطل محض ہے، بالکل جھوٹ ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ ایس ایم ایس، اس کو نہ کریں، اس سے توبہ کریں۔ تو 1000 رکعت بھی کوئی جمعۃ الوداع کو نفل پڑھے گا تو 2 فجر کی قضا بھی اس سے ادا نہیں ہونی، اس لیے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ لکھا ہے، جمعۃ الوداع کے ظہر و عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد اور 1 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کی قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے ہی سے ادا ہوں گی۔ کوئی ایسا ان کو پاپا جملہ دے دیں کہ یہ اپنے تمام کانٹیکٹ نمبروں پر ایک ایسا ایس ایم ایس فارورڈ کر دیں، شاید اس سے ہزاروں لاکھوں تک پیغام پہنچ سکتا ہے کہ اس طرح کا ایس ایم ایس برائے کرم آپ کبھی بھی فارورڈ مت کیا کریں۔ جب آپ کو کوئی مذہبی ایس ایم ایس آئے، کسی قسم کا مذہبی ایس ایم ایس کسی سنی عالم سے تصدیق کروائے بغیر آگے فارورڈ نہ فرمائیں، ورنہ غلطی کی صورت میں گناہ بلکہ بعض صورتوں میں کفر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے۔ سنی عالم سے تصدیق کے بعد جب یہ تصدیق کرنے بیٹھیں گے تو اس میں بہت اچھا ہو جائے گا، ان کو 4 باتیں اور پتہ چل جائیں گی۔ اللہ کرے کریں تصدیق،
یہ اس کو بھی مذاق میں اڑا دیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعضوں کو ایسی خوشفہمی ہوتی ہے کہ 4 باتیں ہم بھی جانتے ہیں. ایسے SMS جو ہے نا یہ فارورڈ بھی نہ کیے جائیں، بلکہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیے تو اس کی بھی تفہیم سمجھانے کی ترکیب کی جائے. نمازوں کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، عبادات، اسلام، دین و اسلام کے حوالے سے جو مزایا عنوان پر اور عجیب و غریب قسم کے جو SMS چلتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ میں خوف خدا عطا فرمائے. بلکہ بابا ایک اسی دوران ایک پیچھے سے پرچی آئی تھی، یہ موبائل فون کا زبردست سائیڈ افیکٹ ہے کہ اس سے تو انسان کفر میں پڑ سکتا ہے. محمد وقاص رضا قادری اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے 10 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہونے والا مدنی مذاکرہ سنا اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرے 2 البم پہلے ذکر کے ساتھ آئے تھے تو میں نے وہ مدنی مذاکرہ سنا اور اس کے بعد توبہ کی. آج بھی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی ذکر کے ساتھ نعت نہیں پڑھوں گا. ساتھ میں یہ بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین سے فرما دیں کہ اگر میرا ذکر والی نعت کا البم کسی کے پاس ہے تو برائے کرم اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اگر میرا کسی اسلامی بھائی کے پاس ذکر والی نعت کا البم ہے یا موبائل میں بھی ذکر والی نعت ہے تو اس کو ڈیلیٹ فرما دیں کہ میں توبہ کر چکا ہوں. میں توبہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی ذکر کے ساتھ نعت نہیں پڑھوں گا. تو یہ نعت خوان اسلامی بھائی شاید اعتکاف میں تشریف لائے ہوئے ہیں. تو اب 7ویں محرم کی شب جو ہے، محرم کی 7ویں شب عالمی مدنی مرکز میں نعت خوانوں کا پھر مدنی مذاکرہ. تو اس نعت خوان اسلامی بھائی کو میری خصوصی دعوت ہے. 7ویں محرم کی شب ضرور آپ کو دعوت ہے آنے کی. عشاء کے بعد انشاءاللہ نعت خوانوں کی خیر خواہی بھی ہوگی. ہم انشاءاللہ لنگر رضویہ بھی اس کو پیش کریں گے. بابا 3 دن چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کی الحمدللہ. اور اپنے جہاں بھی آپ کا سلسلہ ہو وہاں کچھ مدنی پھول بھی دیا کریں. درس، مدنی پھول، مدنی قافلے کی دعوت، اعتکاف میں جو آپ نے پایا اس کا ڈنکا بجا کریں. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے. باپا جان آپ نے جب سے اسلامی بھائیوں کو مذاکرے کے لیے بلوانا شروع کیا اس کے بعد سے محفلوں کا ماحول کافی تبدیل ہو گیا ہے. ہم خود بھی پڑھنے میں، سننے میں، محفلوں میں بیٹھنے میں روحانیت محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین جتنے دیکھ رہے ہیں اور نعت خواں اسلامی بھائی جتنے دیکھ رہے ہیں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ 7 محرم الحرام کی شب جو آپ نے دوبارہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کو یاد فرمایا ہے، نعت خواں اسلامی بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی اپنا ذہن بنا کے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں. ہم تا دم حیات آپ کی انشاءاللہ فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نعت خوانی بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. انشاءاللہ خوب قافلوں میں سفر کریں گے اور الحمدللہ فیضان مدینہ میں جو میں نے انشاءاللہ اعتکاف کیا ہے تو اس کی جب چاند رات کو انشاءاللہ تعالی میں زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ قافلے میں سفر کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک میں دارالافتاء اہل سنت کی جانب سے صدقہ فطر کی رقم 80 روپے، کم از کم 80 روپے مقرر کی گئی ہے. اور بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا. اس کو بخشنا یا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا. جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ اسلامی زندگی میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. نام کے حوالے سے حدیث پاک واضح ہے، اپنے اچھے نام رکھو. اب اچھے نام رکھو تو نام کیسے رکھو؟ فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو یہاں تک نقل کیا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. عبداللہ نام کو پسند کیا گیا، عبد الرحمن نام کو حدیث مبارک میں پسند کیا گیا ہے، محمد اور احمد نام کو پسند کیا گیا ہے. ایسے نام نہ رکھے جائیں جس کے معنی کے تمہیں پتہ نہیں ہے. صحیح. یہ عبد الرحمن بھی نام رکھتے ہیں نا تو پھر یہ عبد ہٹا دیتے ہیں، عبد ہٹا دیتے ہیں. عبد الکریم بھی رکھتے ہیں تو عبد ہٹا دیتے ہیں. بعض صورتوں میں تو عبد ہٹانے کی تو بالکل ممانعت ہے. سب ہمارا دین ادب سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ادب سکھاتا ہے. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی بزرگوں کی نسبت سے
نام رکھتے ہیں، غلام غوث یا غلام الیاس. بعض لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نام لکھنا درست نہیں ہے. بھائی صاحب اس کے متعلق آپ وضاحت فرما دیں. ایک موٹا اصول یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ یہ مت کرو، شرعاً جائز نہیں ہے، تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ مت کرو، یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا ہے. اب جو حلال تھا اس کو حلال کر دیا، جو حرام تھا اس کو حرام کر دیا. اب رہ گیا مباح، یعنی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، تو اس پر بھی کسی کو کلام کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اور اس میں مطلب کسی کا اپنے وہ غلام کہنے میں کیا حرج ہے. اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. سرکار کا فیضان تجھ پر جبی مسافر، تیرا قلم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے. فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان. عفو کر جنت میں رہوں گا یا رب. نیز بعد نماز تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے بہت اچھے لگتے ہیں، بغیر کسی دنیاوی نفع کے دین کا کام کر رہے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں. مدنی چینل بھی بہت پیارا لگتا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بڑا دیکھا جاتا ہے. ہمارا مذہب اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، تو اب ہمارے معاشرے میں اگر بالفرض کوئی صاحب حیثیت آدمی ایک سے اگر دوسری شادی کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ اسے بے عیب والی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے برا سمجھتے ہیں کہ اس نے غلط کام کر دیا ہے. واقعی ہمارے ہاں تو یہ مسائل ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. عربوں میں آج بھی 1 سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، اس میں کوئی وہاں اتنا مسائل سنے نہیں ان کے. اب ہمارے یہاں چونکہ ایک عرف ہی ایسا بن گیا کہ دوسری شادی اگر کوئی کرے تو اس کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں. آج کل کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. پرابلم یہ نہ سوال کرنے والے کی سمجھ میں آ رہی ہے، نہ مطلب یعنی کہ جواب سننے والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایک یعنی کہ ہمارے یہاں رواج یہ بن گیا ہے. اور واقعی یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ لاکھوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں گزر گئی. یہاں ہمارے یہاں ماحول ایسا ہو گیا ہے، تو اس لیے میں بھی مطلب یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر دوسری شادی کسی کو کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ لے، فریقین کو اعتماد میں لے لے. پہلی والی جو اس کو اعتماد میں لے، پہلی والی کی جو امی ابو وغیرہ خاندان ہے اس کو اعتماد میں لے، پلس اپنے جو خاندان ہے امی ابو بھائی بہن ان کو سب کو اعتماد میں لے. اور ایک کری تو 3 آپ کے لیے ابھی گنجائش ہے، 4 کریں آپ. جو آپ کے سسرال ہیں ان کو اعتماد میں لے لیں، اپنے امی ابو سب کو اعتماد میں لے لیں، اگلی بیوی یا بیویاں جو بھی ان کو اعتماد میں لے لیں. کریں، میری طرف سے آپ کو ابھی سے ایڈوانس میں مبارک ہے. بڑا مشکل معاملہ ہے دوسری شادی کے لیے کہ اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو یقین مانے فی زمانہ گناہوں کے اتنے دروازے کھلتے ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنی کوسنے بددعائیں، اگلے گھر کی جو بھی ہے وہ بددعائیں دے گی، کوسنے دے گی اور برا والا اتنا کہیں گے کہ جس کی انتہا. اتنا گناہ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اتنا. تو اس لیے میں نے رستہ بتایا، کرنا ہے تو یوں کرو ورنہ پھر صبر کرو، ایک سے گزارا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میرا نام سکینہ اطاریہ ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پاپا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدنی منوں کو کس عمر میں مدنی برقع پہننا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نگران شورا کی شہزادی تھی اور جیسے ہی وہ سنبھل جائے نا، یہ چلنا سیکھ لے، تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے تو ان کو مدنی برقعے کا ذہن دے دیا جائے. ابھی بھلے ان پر پردہ فرض نہیں ہے لیکن 5 6 7 سال کی ہو جائے اس کو مدنی برقعہ پہناتے رہیں تاکہ اس کو یوں ہو کہ بڑی ہو کر میرا لباس یہ ہے. باپا شجاع آباد پاک شافعی کابینہ.
واکنڈ پاک مکی کابینہ، ہند پٹنہ مخدوم بخاری کابینہ، ماشاء اللہ پاپا کولامپور ملائیشیا انٹرنیٹ کے ذریعے، ہند مخدوم بہاری کابینہ سے میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل 5 اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی. ایک قافلہ بن گیا چاند رات کا. پاپا پاک مکی کابینہ واکنڈ کے الحمدللہ عاشقان رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. باپا 12 ماہ چاند رات سے سفر کرنے والے قافلے 12 ماہ کے 2 اسلامی بھائی چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 30 دن کا ایک مدنی قافلہ، چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے 85 اسلامی بھائی. پاپا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی یہ حاضر ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے اسلامی بھائی بھی مجلس کے یہ گونگے بہرے بھی ہیں، ان میں نابینا بھی اس میں موجود ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس خصوصی اسلامی بھائی کی کوششوں سے تو نابینا اور گونگے بہرے ہیں، یعنی جو دونوں امراض میں مبتلا ہیں وہ دونوں بھی اس میں شامل ہیں. پاپا ان میں بھی یہ سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، سنتیں سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ مدینے کا اشارہ ہے، گنبد اور منارہ. یہ یوں کر کے غالباً یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم کو کوئی دعا مدینہ مل جائے کہ ہم بھی مدینے کی حاضری کی سعادت پالیں. نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. جب تک کہ ماحول نہیں ہوگا نا اس تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جس ماحول میں لوگ مذہبی بننے کو پسند نہیں کرتے اس طبقے سے آپ امید یہ کریں گے کہ وہ اس طرح شب قدر کو تلاش کرے گی جس کا تقاضا ہم سے شریعت کرتی ہے. رہی بات رات ڈھونڈنے کی، ہمارے یہ حال ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ آج بڑی رات ہے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہوتے ہیں، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے جو غفلت کی چادر اوڑھے. اب یہ کہ صحبت اگر ہمیں ایسی مل جائے نا واقعی جس میں نمازیں ہوں، سچ ہو، تقوی ہو، غم رمضان ہو، مدینہ مدینہ ہو جائے. حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے شب قدر میں ہم کس طرح عبادت میں اپنا وقت گزاریں. اللہ کی رحمت تو کب غروب آفتاب سے پکار رہی ہوتی ہے کوئی بخشش کا طالب ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے، کوئی کرم کا طالب کہ اس کو کرم کر دیا جائے. توبہ، ندامت، افسوس، پھر اپنے رب کی رحمت. مایوس بھی تو نہیں نہ ہونا، بے باک نہیں ہونا تو مایوس بھی تو نہیں نہ ہونا. یہ رحمت نہیں تو کیا ہے، کرم نہیں تو کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر پانے کا کچھ مدنی پھول کس طرح کا ہم قدر کریں. قرآن کی تلاوت درست پڑھنے پر بہت توجہ دیں. صلہ رحمی اللہ توفیق دے تو لازمی طور پر کریں. بری موت کو دفع کرتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، ترقی لاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سب کچھ ملا ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. کہ شب قدر کے بعد اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جس رات کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جبکہ معتکفین، عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. سرکار کا فیضا تجھ پر جبی مسافر، سرکار کا فیضا تجھ پر جبی مسافر، تیرا قلم دلوں میں ہلچل مچا رہا ہے. فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان. انفرادی طور پر عبادت کرنے کی بہت ساری صورتیں جس میں دل لگے آدمی کا. عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرے تو ویسے ہی ساری رات کی عبادت کے ثواب کی بشارت حدیثوں میں. اور اگر کچھ نہیں پڑھتا درود پاک پڑھتا رہے، یہ بھی ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے. ذہن نصیب یہ دعا یاد کر لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. گناہوں سے خود کو بچائے، ادھر ادھر رونقیں دیکھنے نہ نکلے. اب بازار کو جائے اور پھر بولے گناہ کے بغیر پلٹوں، یہ تھوڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل، کیونکہ بازار بے پردہ عورتوں سے پٹے پڑے ہوتے ہیں. خاص کر شہروں میں جو ہمارے یہاں ماحول ہے وہ کیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا. حدیثوں میں سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے. حدیث پاک میں زمین کا بدترین ٹکڑا بازار کو قرار دیا گیا ہے. رمضان
رسول اللہ رمضان اب جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں جگر کا غم جو ہم سے دل غم سدا چلتا ہے جدائی کا کیسے سہوں گا کس غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پر نو ہے دل رو رہا ہے آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے اعتکاف میں سے چند کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس پر کاربند رہیں گے تو اعتکاف کا صحیح معنوں میں مقصد حاصل کر پائیں گے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ دھرنا مارنا۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یا اللہ تیرے گھر میں آئے، جب تک تو ہماری بخشش نہیں کرے گا ہم یہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار میں 3 لقمے کھاتے تھے۔ آپ کا کھانا کیا تھا؟ 3 لقمے، 3 نوالے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عام دنوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ 7 یا 9 لقمے کھاتے تھے۔ تو پیٹ بھر بھر کے کھائیں گے تو عبادت پھر نہیں ہو سکے گی، جدول پر عمل پھر نہیں ہو سکے گا۔ جو جدول شب و روز گزارنے کے جو شیڈیول ہمارا بیفور اعتکاف تھا، اعتکاف سے پہلے تھا، اب وہ چینج ہوگا۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی محمد امین اتاری مدظل اللہ العالی ان دنوں دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کینیا میں سفر پر ہیں۔ دوران سفر رکن شورا کی کینیا نیروبی میں ایک زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ میں حاضری کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران انہوں نے مدنی منوں اور دیگر مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي
अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हजरत मौलाना सैयद साकिब शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया की आलमी मदनी मरकज फिदान मदीना बाबुल मदीना कराची में तशरीफ आवरी का सिलसिला हुआ। उन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया। माशाअल्लाह, जब मैंने इस जामिया का दौरा किया और फैज़ान मदीना के चंद शोबाजात मैंने देखे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब फराज देखे और बहुत सारी ग्लैमरिटी देखी, बहुत सारे खूबसूरत इमारतें देखी, तालीम का निज़ाम देखा, तालीम देखी, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है मैं ये समझता हूँ कि यहाँ वो दोनों चीज़ें आकर जमा हो गई हैं और वो इस अंदाज़ में जमा हो गई हैं कि तालीम भी है, तरबियत भी है, जगह का खूबसूरत होना भी है, माहौलियात भी दुरुस्त है, हर लिहाज से किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, गोया कि मैं ये समझता हूँ कि आते ही एक ही दिन में उनका दिल लग जाएगा और वो इल्म दीन सीखने के लिए अपने आप को भरपूर अंदाज में तैयार कर लेंगे माशाल्लाह। मदनी चैनल की तो क्या ही बात है। और हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का या हज़रत अबू शैबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का वगैरह, तो हमारे दिमाग में सिर्फ तसव्वुर उनके नामों का आता है, लेकिन जब मदनी चैनल ने उन सहाबा इकराम के मज़ारात को कि जिनका सिर्फ हमने नाम सुना, उनको बाकायदा टीवी पर पेश कर दिया, मदनी चैनल के ज़रिए हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार दिखा दिया, हज़रत अबू शैबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार दिखा दिया। इन हज़रात के मज़ार शरीफ को देखकर मेरे दिल में जो समंदर बरपा हुआ या मेरी कैफियत जो तब्दील हुई, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। अगर किसी को इस कैफियत का अंदाज़ा लगाना हो तो वह मदनी चैनल देख ले, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। ये काम कर रहा है मदनी चैनल, आज अवाम भी देख रही है और अवाम भी उससे मुस्तफीज़ हो रही है। और अगर कोई चाहता है कि मैं दीन सीखूं और मैं सही माना में दीन सीखूं और दीन की असल शक्ल के साथ दीन सीखूं, तो उसे चाहिए कि वह मदनी चैनल को देख ले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माशाल्लाह जो कुछ मैंने देखा है, देखने से आंखों के अंदर आंसू आते हैं और दिल अंदर से रोता है। और ये अंदाज़ा होता है कि जिस तरह दावत इस्लामी माशाल्लाह काम कर रही है और पूरी दुनिया में काम कर रही है और 78 शोबों में काम हो रहा है माशाल्लाह। जिस तरह मुझे पता चला कि यहाँ 78 शोबों में माशाल्लाह काम हो रहा है, तो इस अंदाज में काम होना और हर शोबे में मुकम्मल अंदाज में काम होना, दावत इस्लामी एक रूह का नाम है और ऐसी रूह का नाम है कि जो सब सुन्नी, सब मुसलमानों के दिलों में धड़कती है। खूबसूरत बात यह है कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी सोच और जिनकी फिक्र का नाम दावत इस्लामी है, और उन्होंने एक फिक्र का और इजाफा किया और मदनी चैनल का जो सिलसिला किया, तो मैं ये कहता हूं कि दावत इस्लामी को दावत इस्लामी की आंखों से देखो और मदनी चैनल जो है वो दावत इस्लामी को दावत इस्लामी की आंखों से दिखा रहा है। जो अंदर है कि अब वो बाहर दिखा रहा है कि देखो दावत इस्लामी ये है और ये पेश कर रही है, कुरान मजीद पढ़ाना सिखा रही है, तरबियत कर रही है, रूह की तरबियत कर रही है, जिस्म की तरबियत कर रही है और इस्लाह कर रही है, आमाल को दुरुस्त कर रही है। अमीर अहले सुन्नत का फैजान। और मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि एक घर के अंदर एक बाप अपने 4-5 बेटों को एक जहन के साथ चलाना उसके लिए मुश्किल होता है, और यहाँ अमीर अहले सुन्नत एक जात है और एक जात ने पूरी दुनिया के अंदर हर मुसलमान, हर सुन्नी मुसलमान को कि जो दावत इस्लामी में आ जाता है तो गोया कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, इतनी इत्तिबा करता है और इतने सारे लोग मिलकर एक शख्स की बात इस अंदाज में मानते हैं कि गोया कि ये कोई एक अंदरूनी मामला नहीं लगता बल्कि ये एक रूहानी मामला लगता है कि ये खुसूस बिल खुसूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैजान है। अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल है कि जो भी शख्स दावत इस्लामी में आ जाता है, इतने सारे मुल्कों में लोग एक शख्स की ऐसे बात मान लेते हैं, इसका मतलब यही है कि वो एक जिंदा वली है जमीन पर, कि जो कह देते हैं लोगों के दिलों में वो रासिख हो जाता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक वो लोग जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में अल्लाह वालों की मोहब्बत डाल देता है। अब उनके दिलों में जो अल्लाह वालों की मोहब्बत है, अमीर अहले सुन्नत उनमें से एक शख्सियत है कि जिनकी मोहब्बत मुसलमान के दिल में है और वो जब भी कभी उनकी बात सुनता है तो लब्बैक कहता है और उस पर अमल करता है। पाक जुनैदी काबीना बाबुल इस्लाम सीन पीरजो गोट शहर परियालों में मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद गुलजार अत्तारी की नमाज जनाजा में निगरान काबीना और दीगर इस्लामी भाइयों ने हाजिरी दी।
डॉक्टर मजलिस के ज़ेर एहतमाम मरकज़ुल औलिया लाहौर PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सुन्नत भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ। श्रीलंका में मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। मियांवाली पाक हसनी काबीना में इफ्तार इज्तिमा का सिलसिला हुआ। मदनी मरकज फैज़ान मदीना श्रीलंका में 9 मुस्लिम इस्लामी भाई ने हाजिरी दी और मदनी हल्के में शिरकत की सआदत हासिल की। हुबली हिंद जिलानी काबीना में शख्सियत की रिहाइश गाह पर मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।